ناظرین، میں حکمت زیدی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عوامی ایجنڈا۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شروع ہونے والی جنگ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ اس اعصاب شکن جنگ کو کون جیتے گا؟ حکومت کہتی نظر آتی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ منحرف اراکین ملا کے اپوزیشن ہر صورت یہ مارکا اپنے نام کر لے گی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری پتہ کھیلنے کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے اور جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے عمران خان اسے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں ہوگا کیا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہم اراکین پارلیمنٹ سے جانیں گے وہ کتنے پر اعتماد ہیں، کیونکہ یہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے۔ اور قومی اسمبلی میں تحریک جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے اس میں نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ایجنڈے پہ رکھ دیا گیا ہے۔ 15 آئٹمز ڈسکس ہونے ہیں، ان 15 آئٹمز میں سے ایک آئٹم نو کانفیڈنس موشن ہے۔ اگلے آنے والے ہفتے میں متوقع ہے کہ ووٹنگ ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی اراکین پارلیمنٹ سے جانیں گے کہ اگر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے تو کیا منحرف اراکین اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ آئیے پارلیمنٹ کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پہ اراکین سے جانتے ہیں، مختلف پارٹیز کے رہنماؤں سے جانتے ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اعظم نذیر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ریفرنس پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ آ جائے گا، اس کی اگر کانسیکوینس دیکھیں، اگر ووٹنگ ہو جاتی ہے تو کیا کانسیکوینس میکسیمم آ سکتا ہے؟ دیکھیے 63A کی لینگویج بڑی پلین ہے اور اسی وجہ سے کل جج صاحبان کی جو آبزرویشنز تھی وہ اس بارے میں کافی واضح تھی کہ ہم آئین میں کوئی چیز نہ ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں، یعنی کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں کیا جا سکتا۔ تشریح ضرور کر سکتے ہیں اور تشریح کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ آپ نے ریڈ ان نہیں کرنا کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرتے ہوئے۔ یہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن والا کیس جس میں فوجی عدالتوں میں پوری عدالت بیٹھی تھی، اس میں بھی یہ اصول وضع کیا گیا۔ تحفظ دستور وکلا جو ہے اس میں بھی جو 1998 میں جب پہلی دفعہ 63 آیا تھا اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی گئی۔ تو میرے خیال میں اس کی کوئی اس طرح سے اس کے جو آج والی ووٹنگ ہے اس پہ امپلیکیشنز نہیں آئیں گی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عدالت نے کل برخاست عدالت کرنے سے پہلے جو عدالت کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو پروسیس آف نو کانفیڈنس ہے انیشیٹ ہوا اسمبلی میں وہ جاری رہے گا، اس کا ان پروسیڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف کانسیکوینس کی حد تک ہے۔ اچھا سر، اگر کانسیکوینس آتا ہے، فار انسٹنس ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہو جاتی ہے، فیصلہ بعد میں آ جاتا ہے، ووٹنگ پہلے ہو جاتی ہے، تو وہ ممبران کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے ان کی تو سیاسی زندگی ختم ہو رہی ہے، تو اس کا کانسیکوینس اگر بہت بڑا نکلتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورت میں کیا ان کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے؟ بطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تشریح مشکل ہوگی۔ یہ تشریح بوئی دز قیاس ہے جو تشریح سرکار نے مانگی ہے آئین کے ایک طالب علم کے طور پہ۔ یہ بڑا واضح آرٹیکل ہے 63A، اور جس طرح کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ہوپ فلی جو آئین ہے اس کا تحفظ ہوگا، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اعظم نذیر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے۔ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب سے پوچھیں گے، عوام میں بہت کیوریوسٹی ہے کہ وہ آخری پتہ کون سا ہے؟ فیصل صاحب، آخری پتہ کون سا ہے؟ آخری پتہ تو وزیر اعظم صاحب لے کر آئیں گے ووٹنگ والے دن یا اس سے ایک دن پہلے۔ یہ اتنی کیوریوسٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ آخر میں سرپرائز بن رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں ویسے لوگوں نے کیوریوسٹی ختم نہیں کر دی ہے، کیونکہ لوگ جس تعداد میں ابھی قافلے آ رہے ہیں، جس جوش و خروش ہے 27 مارچ کے لیے، پبلک اپنا فیصلہ دے چکی ہے، کیوریوسٹی میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہے اور ہم جیت چکے ہیں۔ فیصل صاحب، ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ کے اراکین اپوزیشن میں توڑتی ہے تو حکومت بھی اپوزیشن کی اراکین توڑے؟ اپوزیشن جو ہے ہارس ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ ہے، اور آج خیال زمان صاحب جو ہے ان کی یہاں پر دعا ہونی ہے۔ خیال زمان صاحب میرے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں تھے، خیبر پختونخوا میں ووٹنگ ہو رہی تھی اور وہ ہار گئے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے ووٹ بنتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے 5 سے 6 اراکین تھے، 2 سیٹیں نکالنی تھی اور 15 ووٹ چاہیے تھے اس کے لیے۔ تو خیال زمان صاحب جن کے لیے آج یہ سیشن جو روایتی ایک روایت ہے کہ پہلے دن ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی، کونڈولنسز میسیجز آئیں گے، آج خیال زمان کی مجھے یاد آ گئی، کیونکہ صوبائی اسمبلی میں ہم موجود تھے اور وہ جیتے ہوئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے 2 اراکین جیت گئے
ان کے ٹوٹل جو ووٹ تھے ان کو جو چاہیے تھے دونوں کو جیتنے کے لیے منیمم کوئی 28 سے 30 ووٹ چاہیے تھے. 5 ووٹ تھے ان کے پاس, 5 سے 6 ووٹ. ہارس ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ. عمران خان نے تو عملی اقدامات کر کے دکھائے گورنمنٹ میں آنے کے بعد. ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ میں جس انداز میں واڑی 15 مارچ ڈکلیئر ہو گیا ہر سال عالمی دن, اور باقی مدینہ کی ریاست کے حوالے سے فلائی ریاست کے عملی طور پہ عمران خان صاحب نے اقدامات کیے ہیں. ایک لاسٹ سوال کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ نو کانفیڈنس موشن کیری ہو تو عمران خان صاحب نے کہا میں مزید خطرناک ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب لوگ نیوٹرل تو مزید خطرناک کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیا یہ دھرنوں والے زمانے آئیں گے اور یہ چلے گا؟ دیکھیے میری بات سے تو یہ تحریک یا تو میں اعتماد ناکام ہو رہی ہے, یہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے. 154 کو کراس نہیں کر سکیں گے, یہ ناکام ہو رہے ہیں. آج ان کی چہرے یہ تو ناکامی والے چہرے ہیں, اور ہماری جیتوں کی ایک تو پبلک بھی ہمارے ساتھ کری. ان کا شکریہ, ویسے ان کا شکریہ. سر یہ کانفیڈنس اوور کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ جو مرضی ہے اس کو کہیں انشاءاللہ. دیکھیے جو بھی ہے اب اس سے آگے جو بھی ہوگا نا وہ پاکستان کی جیت ہے. جب تم فیصلہ کر لینا کیا نمبر اور کیا ہو یہ طریقہ تو میں تھینک یو ویری مچ. فیصل جاوید خان آج کی امید کے ساتھ جو خیالات ہیں اظہار کر رہے تھے ان کا, اور کہہ رہے تھے عدم اعتماد کا جو موشن ہے یہ ناکام ہونے جا رہا ہے. کسی طور بھی اسے کامیاب نہیں بنا سکے گی اپوزیشن. 154 اراکین کی انہوں نے بات کی کہ اس سے زیادہ اپوزیشن نمبر پاس نہیں کر سکے گی. کچھ مزید پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. ناظرین, تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر صاحب بیرسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب, آج جو ہے اسمبلی کا اجلاس ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے آپ کی پارٹی کتنی کانفیڈنٹ ہے؟ پارٹی تو جی پولیٹیکل سائڈ پہ تو 100% کانفیڈنٹ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو عدم اعتماد کی ریزولوشن ہے یہ بالکل ناکام ہوگی اور شدید طریقے سے ناکام ہوگی. لیکن اس کا پروسیس اب دیکھنا ہے کیونکہ ثوابدید میرے مطابق اسپیکر کی ہوتی ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ 3 دن پہلے دن کوئی نہیں ہوتا اجلاس میں اس کے اوپر ووٹنگ 4تھے 5ویں 6ٹھے یا 7ویں دن پہ ہو سکتی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں. سر سپریم کورٹ میں جو ریفرنس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کانسیکوینس تاحیات نااہلی کی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات بڑی کلیئر واضح آبزرویشن دی کہ ووٹ دیں گے. اگر وہ ووٹ دیں گے تو آپ کے نزدیک آپ کی رائے میں میکسیمم کانسیکوینس کی طرف ہی جایا جائے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ تشریح کا معاملہ ہے. تشریح میں دونوں سائڈس کی پکچر ہوتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور ایک فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ ایک فیصلہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تاحیات 63 آرٹیکل 63A کے تحت تاحیات نااہلی ہے. اگر یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ جنہوں نے بھی خلاف ووٹ کیا ڈائریکشنز کے, پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشنز کے, جس نے بھی خلاف ووٹ کیا وہ پھر تاحیات نااہل ہوگا. یہ اس کا اثر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ. لیکن سر اگر یہ ووٹنگ ہو جاتی ہے اور بعد میں ججمنٹ آتی ہے تو آپ یہ سمجھتے کہ کچھ سیاسی منحرف جو اراکین ہیں ان کے بہت بڑا فیصلہ ہوگا, اس کی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ 63A میں وہ ڈسکوالیفائی فیصلہ بعد میں آئے گا کہ تاحیات ہیں اور وہ پہلے ووٹ کر چکے ہیں. یہ تو رسک اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے یہ رسک ان کو لینی پڑے. اس کا پہلے آنے کا فیصلہ چانسز ہیں ہو سکتا ہے, بالکل شارٹ آرڈر کے تھرو کہا نہیں جا سکتا, بالکل کیا جا سکتا ہے کیونکہ 28 کو کچھ بحث آج ہے اور کچھ بحث 28 اور 29 کو ہوگی. اگر یہ جو ووٹنگ ہے وہ 29 تک جاتی ہے اور اس سے پہلے فیصلہ آ جاتا ہے تو بالکل ممکن ہے سپریم کورٹ شارٹ آرڈر بھی دے دے. یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اس کے بعد دے. لیکن سپریم کورٹ نے ایک واضح کر دی ہے بات, اور وہ یہ ہے کہ یہ کارروائی جو ادھر پولیٹیکل سائڈ پہ ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کنٹینیو کرے گی, ہم اپنی کارروائی کوشش کریں گے کہ جلد
एक कंक्लूजन तक पहुँचें, लेकिन उसका असर इसको रोकने के लिए नहीं है। अली ज़फ़र साहब, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से अपोजिशन का एतराज़ स्पीकर चैम्बर पे है। वो कहते हैं स्पीकर चैम्बर को यूज़ किया जाता है वोटिंग के टाइम और जो हुकूमती टैक्टिक्स होते हैं उनको लेकर। तो अपोजिशन की ये रिजर्वेशन बड़ी जानवन भी है, बिकॉज इससे पहले ऐसा होता रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? तो देखिए, जहाँ तक स्पीकर का रोल होता है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी फैसला करते हैं और रवायत भी यही है कि फ़ैसला करते हैं इंडिपेंडेंटली और आज़ादाना तरीके पर, दोनों साइड्स को देखते हैं। ज़रूरी बात है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर कहीं आइन कहता है हमारा कि वो होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वजूहात जो दी वो उनकी नज़र में सही दुरुस्त वजह थी, उसकी वजह से डिले किया गया। थोड़ी देर डिले हुआ क्योंकि वो OIC की आपको पता है कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन इसके बाद जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्पीकर को ज़रूर पूरी करनी चाहिए और करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपसे एज अ कानूनी माहिर पूछ रहा हूँ और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है ही है आपका। मुझे ये बताएं कितने कॉन्फिडेंट हैं? जो नंबर गेम्स बज़ाहिर अगर इत्तेहादी दूसरी तरफ हो जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टिल आपकी पार्टी में इस हवाले से क्या राय पाएगी? अभी तक तो गेम ओपन है और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि ये जो अदम एतमाद की रेजोल्यूशन है ये नाकाम रहेगी। लेकिन जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त हर तरफ से बातें आ रही हैं, दोनों साइड्स अपना क्लेम कर रही हैं, हमारे मुताबिक तो हम इंशाल्लाह 100%। अली ज़फ़र साहब, लास्ट क्वेश्चन करूँगा न्यूट्रल के हवाले से। आप समझते हैं कि ये न्यूट्रलिटी इटसेल्फ न्यूट्रलिटी या फिर समहाउ इट्स नॉट न्यूट्रल? मैं तो देखिए, मुझे एक बात पे बड़ा यकीन है और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट दुनिया जहान में सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूर उसका हिस्सा होता है, उसके बियॉन्ड उसका हिस्सा नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है, वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद ही आपस में करते हैं और मेरे लिहाज से ये बड़ी इल टाइम मूवमेंट थी। इस मूवमेंट का ये जो अपोजिशन ने शुरू की है, इसका फ़ायदा हमें हुआ है। उसमें हमारे खिलाफ बहुत सारी एक तरह से आवाज़ें उठ रही थी कि बहुत महंगाई है और बहुत गवर्नेंस नहीं हो रही और हम उसी को डिफेंड कर रहे थे। अब ये जो मूवमेंट आई है, जो अपोजिशन ने कोशिश की है रेवोल्यूशन लाने की, उसकी वजह से हमारा वापस जो जज्बा था 2018 वाला वो वापस जा गया। थैंक यू वेरी मच। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे सवाल कर रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में आखिर क्या होने वाला है। नाज़रीन, PTI से अली नवाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अवान साहब से जानेंगे ये सब कितना कॉन्फिडेंस है? आप देखिए, आजकल तो अपोजिशन से हवा निकली हुई है और हमारे तो कोई मसला नहीं है। उनको समझ नहीं आ रही अब करें क्या। इंटरनल भी उनकी रिफ्ट्स आई हुई हैं। आपने देखा बिलावल की जो तकरीर थी मालाकंड के अंदर, और फिर उसने निशाना बनाया अपनी PDM पार्टीज़ को। हमारी तरफ से तो भाई दोनों तरफ विन सिचुएशन। यानी आप समझ रहे हैं कि ये दूसरी तरफ सिचुएशन जा सकती है? मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरफ विन सिचुएशन है। इस तरह नहीं है। आपके सामने सियासत क्या हो रही है? सियासत ये हो रही है कि एक लाइन ड्रॉ हो रही है। एक तरफ सारा चूचू का मुरब्बा है और एक तरफ अकेला खान खड़ा है। 70s में एक सियासत थी, भुट्टो और एंटी भुट्टो। इस वक्त सियासत है इमरान खान एंटी खान। आप ये समझते हैं कि अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन ये कैरी भी हो जाता है आपके खिलाफ, तो जो दूसरी कुव्वतें, जो अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन है, वो 1 साल भी गुजार सकेंगे? मज़ा उस वक्त आएगा, लेट सपोज अगर कामयाब भी हो जाती है। मज़ा ये आएगा कि जब पाकिस्तानी अवाम देखेगी कि मौलाना फजल रहमान साहब प्रेसिडेंट होंगे, पाकिस्तान की आवाज़ भी उनको सलाम कर रही है और दुनिया में क्या हिम्मत जाएगी। और न्यूट्रल से आप खुश हैं? वैसे न्यूट्रल आपको पता कौन है? अली नवाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं MKM से। सर, मुझे ये बताएं कि अभी तक डिसाइड क्यों नहीं कर पाए? अभी आप अपोजिशन के साथ जा चुके हैं? MKM पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है जो बाहमी मशावरत से फ़ैसला करती है, क्योंकि MKM ये समझती है कि MKM पाकिस्तान अवाम की जमात है, कारकुनान की जमात है। तो तमाम फ़ैसले कारकुनान से, अपने अवाम से बाहमी मशावरत के साथ करती है। हम आज आप सब ने देखा कि हमने झंडे लगा कर आया हूँ, जिसका मतलब आज तक हम हुकूमत का हिस्सा है। मज़ाकरात का अमल जारी है
اور ہم نے کیا کیا MKM نے کہ جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ PMLN کے ساتھ JUI کے ساتھ مذاکرات ساتھ ساتھ ہماری بات چیت کا عمل جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ بھی جاری و ساری ہے. الحمدللہ اسد عمر ہوں، پرویز کھٹک ہوں، اسد قیصر ہوں، تمام لوگوں سے رابطہ ہے، ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ بھی ہے. سر یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ میرا جیسے میں نے کہا کہ مشاورت کا عمل جاری ہے، مشاورت کا عمل جاری ہے، اور ہماری خواہش یہ ہوئی کہ باہمی مشاورت کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کہ کارکنان جنرل ورک کا اجلاس ہو چکا ہے، انہوں نے تمام اختیارات جو رابطہ کمیٹی کو دیا ہے، خالد اقبال صدیقی صاحب اس کے خود لیڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن کے اندر تمام جو بھی چیزیں کلیئر ہوں گی میڈیا کے ذریعے عوام کو بتا دیا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ کہیں آپ ویٹ کر رہے ہیں کسی کال کا کہ وہ آپ کو آئے اور آپ اس کے بعد جو ہے فیصلہ کریں، یکدم فیصلہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ شامل ہیں. ملک کے مفاد کی خاطر. دیکھیں MKM جیسے میں نے کہا کہ جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے. ہم ماضی میں کوئی ٹیلی فون کال کم از کم مجھے کبھی بھی نہیں آیا، اور نہ میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں بھی کوئی ٹیلی فون کال سے MKM فیصلہ کرے. امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ MKM سب کے سامنے رکھے گی. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو جلسہ ہونے والا ہے، کہا گیا 10 لاکھ عوام، ایکسپیکٹڈ کتنا ہے؟ پریڈ گراؤنڈ میں شفٹ کر دیا گیا اس جلسے کو. دیکھیے پریڈ گراؤنڈ اس علاقے میں سب سے بڑی جگہ، ایک پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے حالیہ تاریخ میں عمران خان نے کیے ہیں، اور ان جلسوں کا ریکارڈ ٹوٹنے جا رہا ہے. باقی گنتی ہم کہیں گے کہ گوگل کی تصویریں بنائیں اور اس پہ گنتی کریں، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اعلان کر رہے ہیں. یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. ایک طرف پیسوں والے لوٹ مار کر کے اس قوم کو لوٹ کے ان پیسوں سے لوگوں کے ضمیروں کا سودا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف چاہے وہ کمزور ہی صحیح دنیاوی طور پہ لیکن اخلاقی طور پہ نظریاتی طور پہ مضبوط لوگوں کا ایک چیلنج ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے تو دولت جیتتی رہی ہے، اس دفعہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کو اخلاقیات اوپر بڑھانے کا ایک سبق دیں، اور MNAs MPs بھی جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو اخلاقیات ہے، اس سے باہر نہ جائیں، اور جو ہارس ٹریڈنگ کا ایک بازار لگا ہے اس میں یہ گھوڑے خریدے اور بیچے نہ جائیں. سر ادر وے آؤٹ کیا ہے؟ سیکنڈ آپشن پہ کیا غور کیا؟ اگر یہ موشن کیری ہو جاتا ہے اور نو کانفیڈنس موشن سے وزیر اعظم ہٹ جاتے ہیں، اگلی حکمت عملی کیا؟ پہلی بات ہے یہ ہٹیں گے ہی نہیں. اگر بالفرض ہٹ جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ چونچوں کا مربع اس ملک کو چلا سکتا ہے؟ جنہوں نے 30 سال اس ملک کو برباد کیا، لوٹ مار کی، اپنے اثاثے بنائے، کوئی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی بھاگنے والے ہیں، آپ کا خیال ہے یہ ملک کو چلا سکتے ہیں؟ لہذا پوری قوم اس لیے بھی نکلے کہ کسی طرح سے بھی اس ملک کا، کسی بھی ٹیکنیکل وجہ سے بھی اس ملک کا اقتدار اور اختیار ان ڈاکوؤں چوروں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، جو اس ملک کی بیماری کی وجہ ہیں. ان کے پاس کون سی نئی دوائی آ گئی ہے کہ یہ علاج کریں؟ آپ نیوٹرلٹی سے خوش ہیں؟ دیکھیں کچھ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور کچھ کو حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے. اب جو نیوٹرل ہیں ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اور جنہوں نے حکومت کے ساتھ ہونا ہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں بھی، اور آپ کو نظر بھی آئیں گے. بھائی یہ دیکھیے گا کتنا دیر لگتی ہے یہ دوبارہ شور شرابہ ہونے میں. آپ لوگوں میں کتنا کانفیڈنس؟ خان صاحب کو بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ہم سارے کانفیڈنٹ ہیں جی. جن کا نو کانفیڈنس لانے والے ہیں ان کی بری حالت ہوئی ہے، کاپے ٹانگ رہی ہیں، رونا دھونا مچا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں دھرنا دے دیں گے، کبھی کہتے ہیں کچھ دے دیں گے. بھائی نمبر بھی پورے ہیں، پیسے بھی بھر لیے ہیں، بندے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، ٹینشن کس بات کی ہے؟ آپ لوگوں کے نمبر پورے ہیں ویسے؟ جنہوں نے نو کانفیڈنس لائے نمبر انہوں نے پورے کرنے ہیں. ہم تو پاپ کارن کے ڈبے لے کے بیٹھے رہے، نہ ختم ہونے والی فلم دیکھ رہے ہیں اور تماشا دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. ادر وے آؤٹ کیا ہے؟ سیکنڈ اسٹریٹجی کیا ہے اگر یہ نو کانفیڈنس؟ سیکنڈ اسٹریٹجی بھی وہی بنائیں گے نا جنہوں نے فرسٹ اسٹریٹجی لے کر آیا ہے. ہم نے تھوڑی لایا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے جب کانفیڈنس موشن اپنا لینا تھا، ووٹ آف کانفیڈنس، پچھلے سال 6 مارچ کو وہ اترے تھے میدان میں اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم آئی تھی، کانفیڈنس کا وہ ووٹ لے کر گئے تھے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو نعرہ دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مذہب
देखिए ये तो हमारी ईमान का हिस्सा है। मज़हब कार्ड खेलने के लिए नहीं होता, मज़हब सीखने और समझने के लिए होता है। इसको इम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल हक और बातिल की लड़ाई है। जब आप अच्छाई और बुराई का फ़र्क ख़त्म कर दें, जब खाता है तो लगाता भी तो है, आम हो जाए नारा, तो समझ जाएं कि आपका एक सोशल मॉडल फैब्रिक जो है वो टोटली तबाह हो गया। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम जिस तरह शैतानों को भगाता है, उस तरह अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के नारे पे पीडीएम को इतना चीखे मारती। बहुत बहुत शुक्रिया कवल हमारे साथ मौजूद थी और अपनी राय का इजहार कर रही थी। पीटीआई के रहनुमा, उनसे हम बात कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचा रहे हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं पीटीआई के रहनुमा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से? इमरान खान तो कहते हैं कि इसे नाकाम बनाएंगे, लेकिन साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि किसी सूरत इसको कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब ओपोजिशन की अगर बात की जाए, ओपोजिशन वाज़े तौर पर कह रही है कि उनके नंबर पूरे हैं, मुनहरिफ अरकान कहीं पर नहीं जा रहे और इत्तेहादी भी उनके साथ जो है वो फैसला करेंगे हुकूमत के, लिहाजा इमरान खान को हटाने के लिए वो बहुत पुरुम्मीद है। मुस्लिम लीग नून से अता ताहिर साहब मौजूद हैं। अता ताहिर साहब, एक आ जाए जी सर, और उस रेफरेंस का फैसला पेंडिंग, अगर मुनहरिफ अरकान को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करें तो आपका क्या ख्याल है, वो आपके हक में वोट करेंगे? देखिए कानूनी तौर पे इस मसले को समझने की बात है। क्या आइन में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की शिक दर्ज है? आपको कानूनी तौर पे मैं बतौर एक कानूनदान आपको ये बताना चाहता हूँ कि डी सीट होने में और डिस्क्वालीफाई होने में बड़ा फ़र्क है। और डी सीट होने के भी काफ़ी सारे लवाजमात हैं, पूरा प्रोसीजर है, पूरा ट्रायल है, शो कॉज है, उसका जवाब है, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है। और मुल्क की तारीख में एक ही केस है आयशा गुलालाई का, जिसका प्रेसिडेंट मौजूद है, जिसमें आपको ओवरवेलमिंग एविडेंस देनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है ये कानूनी तौर पे एक कंटेस्टेबल केस है और ये कंटेस्ट होगा। सर, आर्टिकल 63A का कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर आर्टिकल 63A का जुर्म मुर्तकब होता है तो वो वन टाइम डी सीटिंग है, बट उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर के बगैर वन टाइम भी आप डी सीट किसी को नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून कितनी होपफुल है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन? मेरा तो ख्याल है इमरान खान साहब को आज से 2 हफ्ते पहले रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए था, मगर अगर वो इस लड़ाई को आखिर तक लेके जाना चाहते हैं तो अंजाम आप इंशाल्लाह देख लेंगे। सर, वो सरप्राइज़ की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं सरप्राइज़, आप भी कहेंगे नहीं, सरप्राइज़ अगर है तो दिखाएं ना। हमने तो सरप्राइज़ दिखाए हैं, हर दूसरे दिन दिखाए हैं, तो उनके पास सरप्राइज़ दिखाने को है नहीं। इसके अलावा भी कोई सरप्राइज़ है आप लोगों के? बड़े सरप्राइज हैं, अभी अगले 1 दिनों में और आएंगे। मेरा ख्याल है इज्जत से घर चले जाएं तो उनके हक में बहुत बेहतर है। इज्जत से घर चले जाएं तो उनके हक में बहुत बेहतर है। अता ताहिर साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, वो अपना नुक्ते नज़र बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास मज़ीद सरप्राइजेज़ भी हैं और वो सरप्राइजेज़ वक्त आने पर दिखाएंगे। 1-2 दिन की मज़ीद बात है और तमाम कच्चा चट्टा आपके सामने खुल कर आ जाएगा। ये उसी दरवाजे पे जा रहे हैं जिस दरवाजे की दस्तक बार बार सियासतदान दे रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, जिन्होंने चोर दरवाज़ा इस्तेमाल किया था वो समझ रहे हैं कि हर कोई उस चोर दरवाजे से गुजर के आ रहा है, जबकि हमारा मकसद बिल्कुल जमहूरियत है और हम एक बात ज़रूर चाहते हैं कि जो ये निज़ाम है ये चलता रहे। किसी एक अहमकाना फ़ैसले की वजह से ये जो जमहूरियत का एक निज़ाम और 5 साला दौरे हुकूमत का एक ट्रेंड जो इस्टेब्लिश हो चुका है, इसमें इंटरफेरेंस और इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए। और इस हवाले से अगर हम समझते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक भी ज़रूरी है और इनके लोगों का इनसे हटना भी ज़रूरी है, तो उसमें तो हम एक जमहूरी आइन और कानून के बीच में रहते हुए तरीक़ाकार इख्तियार करें, हम इससे बाहर तो नहीं जा रहे। सर, वो कहते हैं कि आपको पता है कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, इससे पहले सादिक संजरानी साहब को देख लें, खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते रहे हैं कि इस मुल्क में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो किसी की सरपरस्ती के बगैर नहीं होता। शाहिद साहब मेरे बड़े भाई हैं जी, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो अपनी वजाहत खुद भी कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है, ऐसा नहीं मुमकिन कि हम किसी कोई ऐसे दरवाजे पे जा रहे हों या कोई ऐसी हरकत कर रहे हों। हमारा तो सिर्फ आइन और कानून के बीच में एक इख्तियार है अदम एतमाद का, हम वो अदम एतमाद ले आए हैं। सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? देखिए अब उनकी सेहत का भी है और साथ में उनके केसेस भी हैं
تو اس کے اوپر ڈاکٹرز کی بھی رائے اور قانونی بھی چیزیں سب دیکھیں گے. لیکن اب آئے روز جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو سازش کی گئی ہے, براڈ شیٹ کے انکشافات آئے, نیشنل کرائم ایجنسی کے بھی انکشافات آئے, اس سے پہلے وقتاً فوقتاً عدالتوں کے آبزرویشنز آتے رہے, تو اپوزیشن کے خلاف جو ایک احتساب کا بلکہ انتقام کا عمل چلایا گیا تھا وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے, بے نقاب ہو چکا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ اب وہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کریں. سر, کیپنگ دیٹ تھنگ اسائڈ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, اقتدار میں نہیں تھے تو صحت خراب تھی, اب اقتدار آپ لوگوں کو مل گیا اگر تو وہ واپس آ جائیں گی, ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, یہ کیا عوام سے جس عوام کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے یہ دھوکہ ہے ان سے؟ دیکھیے ابھی تک تو اگر آپ میرا پہلا جواب سنیں اور اس کو دوبارہ سے ریپیٹ پہ چلائیں گے تو میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کی صحت اور قانونی تقاضے, یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں گے, ڈاکٹرز کا بھی مشورہ لیں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. سر, سرپرائز کیا ہے جو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ سرپرائز دیں گے؟ خان صاحب تو کہہ ہی رہے ہیں, آپ سے آپ لوگوں کا سرپرائز پوچھ لیتے ہیں کہ عوام میں بڑی کیوریوسٹی ہے, بیکاز نیک ٹو نیک مقابلہ. میں یہ سمجھ, نیک ٹو نیک نہیں چل رہا ہے, یہ سرپرائز یہ ہے کہ یہ شاید جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور جو لیڈنگ میں بیٹھے ہوئے اس وقت, ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائیں اس طرف, ہو سکتا ہے یہ سرپرائز. کوئی وفاقی وزیر کا نام ہی بتا دے, 2 وزیر بار بار کہے جا رہے ہیں آپ لوگ. بس جی, لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ. محسن رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم سرپرائز جب دیں گے تو حکومت دیکھتی رہ جائے گی, کیونکہ ایسے اراکین جو حکومت کے کی اراکین ہیں, جو مین کور اراکین ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے اور ہم حکومت بنانے میں نئی کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین, پیپلز پارٹی کے رہنما اخندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سندھ ہاؤس کی آپ کی جو پلاننگ تھی وہ تو بڑی, اس نے دھوم مچائی, اتنی دھوم مچائی کہ وہ عدالت تک بھی معاملہ چلا گیا. عدالت میں زیر سماعت ہے ایک ریفرنس, اور اس کے علاوہ جو FIR ہوئی تھی. سر, اور کیا سرپرائز دینے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جب سے یہ حکومت بنا ہے, یہ غیر جمہوری حکومت ہے, یہ ایک ڈکٹیٹر کا حکومت ہے. ہمارے سارے وہ مسائل بدقسمتی سے جو اس کو پارلیمانی اداروں کے اندر اور آئینی اداروں کے اندر حل ہونا چاہیے, وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں, وہ عدالتوں میں جاتے ہیں. یہ اس حکومت کے نااہلی ہے. جو سن ہاؤس کا جو مسئلہ بنا تھا, اس کا بھی وجوہات یہی تھا کہ پارلیمنٹائزرز پہ حملہ ہوا اور یہاں پہ لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا, اور دباؤ کی وجہ سے یہاں سے مختلف قسم کے MNAs جا کے سن ہاؤس میں رہ رہے تھے, پھر اس پہ وہاں پہ حملہ ہوا. تو اب تو حکومت کو جو سرپرائز ہے وہ پورے قوم کو مل گیا. اسمبلی میں ان کے جو ممبران آئے تھے, ان کے جو لیڈران آئے تھے, اس کے چہروں پہ جو سرپرائز تھا وہ لکھا ہوا تھا. سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا جلدی نہیں کی اراکین کو ظاہر کر کے, کیونکہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا, سپریم کورٹ میں ریفرنس آ گیا, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ابھی ڈیسائیڈ ہو گیا. دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے. اس میں جو لفظ لکھا ہے وہ ہے ڈیسیٹ کرنا, سیز ٹو بی اے ممبر آف پارلیمنٹ. جی, ڈیسیٹ کرنا ہے, اور اس کو اس وجہ سے الیکشن کمیشن میں بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ صفائی پیش کرے کہ وہ کس وجوہات کی بنا پہ اپنی پارٹی چھوڑ کے اور اس کے خلاف جا رہی ہے. اس کو موقع دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ نیک نیتی بھی یہ فیصلہ کیا ہے یا بدنیتی بھی کیا ہے. پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اس کو سپریم کورٹ میں بھی حق حاصل ہے. جس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پارٹی کے یا پارٹی لیڈر کے بغیر آپ نے ووٹ دیا تو آپ ڈیسیٹ ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے مخالفت کیا ہے, انحراف کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے انحراف کیا ہے وہ آج سے نہیں کہہ رہے ہیں, وہ 2-3 سال سے لگی ہوئی ہے, وہ حکومت کے پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں, یا وہ اس کے بے روزگاری پہ, اس کے کرپشن پہ, عوام کے ساتھ جو انہوں نے کچھ کیا, جو مہنگائی لائی, اس پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ عدالتوں میں جائیں گے تو اس کے ساتھ انصاف ہوگا, کیونکہ ان کا جو انحراف ہے وہ بالکل حق پہ ہے. اخندزادہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری دن میں ایسا سرپرائز دوں گا کہ بازی پلٹ گئی, نو کانفیڈنس موشن یقیناً ناکام. آپ لوگوں نے کیا سرپرائز آخری دن کے لیے بتایا؟ دیکھیے جی, ہم نے تو یہی سرپرائز ہے پورے قوم کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت گھر جائے گا, اور وہ نظر آ رہا ہے. منڈے کو اجلاس ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتنا ٹائم پاس کر سکتے. کوئی سرپرائز ہمیں نہیں بتانے والے؟ دیکھیے, ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہت ساری چیزوں کا عام لوگوں کا نہیں ہے.
वो जरदारी साहब को पता है, वो शहबाज शरीफ साहब को पता है, वो चेयरमैन बिलावल को या मौलाना साहब को, या जो हमारे सीनियर अरकान है जो मुज़ाकरात में शामिल है जैसे शेर रहमान खुर्शीद शाह, इन लोगों को पता है। और वो सरप्राइज बता सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, आपके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, आप चूँकि उस इलाके से इस वजह से जो मैक्सिमम तादाद है वो आपके दौर में रही है। तरीके इंसाफ इसके बरक दावा करते हैं कि उनके दौर में एक भी आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, इनके हमारे दौर में भी जो हमले हो रहे थे या नेटो कन्वाई जा रही थी वो KPK के गवर्नमेंट से, और KPK को आपको पता है कि हुकूमत इमरान खान का था, और जितने ड्रोन हमले हुए थे वहाँ पे पख्तूनख्वा में, एक दिन भी इसकी हुकूमत ने, इसके वज़ीर-ए-आला ने इसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया था। ड्रोन का इजाज़त जिस बंदे ने दिया था, मुशर्रफ के दौर में ये मुआहिदा हुआ था, और मुशर्रफ के दौर में जो भी मुआहिदे हुए थे हमने कोशिश किया कि जिस तरह के आपको याद है कि हमने शमसी एयरबेस को खाली किया, हमने शाहबाजी एयरबेस खाली किया, हमने 9 महीने तक नेटो कन्वाई पे पाबंदी लगाई। और तारीख़ में आप देख लें कि नागासाकी पे जो हमला हुआ था, इसके बावजूद भी अमेरिका ने इस पे जापान से माफ़ी नहीं मांगी। ये तारीख़ में पहली बार लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो जो हमला किया था उन्होंने कि इस पर माफ़ी मांगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुंजादा जितान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के नाज़रीन। हमने आपको तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की राय बताई, हमने मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक़ है उनकी अरकान की राय बताई, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्या कहते हैं वो भी हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया। अपोजिशन जो है वो ये कहती नज़र आ रही है कि किसी भी तौर पर जब भी ये मोशन पेश किया जाएगा हम इसको नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत के दावे इसके बरक्स हैं। देखना है ये जंग कौन जीतता है, आसाद की जंग है। इमरान खान साहब ने अभी अपना आखिरी कार्ड प्ले करना है, वो आखिरी कार्ड क्या होगा वो आप लोगों को पता लग जाएगा, क्या उससे बाजी पलटेगी या नहीं पलटेगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, पार्लियामेंट हाउस से इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।